اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیا سرساز، گانا، سماع یا قوالی ہم سن سکتے ہیں؟ کیا یہ سننا جائز ہے؟ کیونکہ اس سے انسان پر ایک عجیب و روحانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، جذب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ دیکھیے، یاد رہے، یہ کیفیت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ حیوانوں اور جمادات و نباتات پر بھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ اس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کے ذرہ ذرہ میں معجزن ہے، موجود ہے۔ یہ محبت جب پورے شباب پر ہو تو جذب و کیف کی کیفیت طاری ہونا انہونی بات نہیں، اور شریعت میں کسی بھی جگہ پر جذب و مستی اور کیفیت و حال کے طاری ہونے کی ممانعت نہیں آئی۔ باقی جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو آئیے قرآن و سنت اور اولیاء کرام کے حوالے سے سرساز، موسیقی، قوالی اور وائد و رقص کے بارے میں احکامات جانتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمایا اگر میں جو آیت پڑھی اس میں کوئی غلطی یا کمی پیشی ہو۔ اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، بزرگ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنی اونچی اور خوبصورت اور پیاری اور میٹھی آواز دی تھی کہ تمام پہاڑوں کے ساتھ وہ سریلی بلند آواز جو ہے اس کے ساتھ گونجتی تھی۔ اس سریلی آواز پر چرند پرند بھی جمع ہو جاتے تھے، اور نغمات لاہوتی کا رنگ ہر چیز پر جم جاتا، اور ساری کائنات آپ کی ہم نوا ہو جاتی اور ذکر کرتی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کم ہی کسی کو اتنی خوبصورت سریلی آواز دی ہوگی جتنی ان کو دی تھی۔ جب زبور پڑھتے تو وحشی جانور جو ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ بلا جھجک آپ کے پاس جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ ان کو گردنوں سے بھی پکڑ لیتے۔ سامعین کرام، احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے لوٹے تو ایک سانولے رنگ کی لڑکی حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ پاک آپ کو بحفاظت واپس لایا تو حضور علیہ السلام کے سامنے دف بجاؤں گی۔ اب اس زمانے میں جس طرح طبلہ یا ڈھولک مشہور ہے تو اس زمانے میں دف ہوا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو پوری کر، ورنہ رہنے دے۔ اس نے عرض کی، میں نے نظر مانی تھی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لڑکی نے جو ہے وہ دف بجایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں ممبر بچھایا کرتے، جس پر کھڑے ہو کر وہ کفار کی ہجو کرتے، وہاں اشعار پڑھتے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے۔ قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں کہ سید ربیع بنت معوذ بن عذرہ سے روایت ہے کہ میری شادی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ لڑکیوں نے جو ہے دف بجانا شروع کر دیا، اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والے میرے بزرگان کے محاسن بیان کرنے لگے۔ تو ایک لڑکی نے یہ مصر گایا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ اور جو گا رہی تھی وہی گاؤ۔ بات کی سمجھ آئی؟ مطلب کہ اس نے اس سے دف بجانا اور گانا مسنون معلوم ہوا۔
اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، ذرا غور کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوا فی المساجد وضربوا علیہ بالزخرف، اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجد میں کرو اور اس پر مسجد کے باہر ڈھول اور دف بجاؤ۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین حلال و حرام الصوت والدف فی نکاح، حلال اور حرام یعنی نکاح و زنا کے درمیان فرق آواز، گانا اور دف بجانا ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ سامعین کرام، نکاح میں گانے بھی ہوتے ہیں، دف بھی بجتے ہیں تاکہ خوشی کا اظہار بھی ہو اور ہر ایک کو شادی و نکاح کا پتہ بھی چل جائے، جبکہ بدکاری چھپ چھپا کر ہوتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اب بدقسمتی سے ان چیزوں کو نادانی سے حرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں اور شرعی احکام ہیں۔ علماء کہلانے والوں کو کبھی یہ غور کرنا چاہیے اور کتب حدیث میں کتاب النکاح و سماعت ضرور پڑھنی چاہیے۔ سامعین کرام، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کریم کو سر سے نہ پڑھا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس ایام منی میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 بچیاں بیٹھی تھی جو کچھ گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں بچیوں کو گانے اور دف بجانے سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر صدیق ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے ایام ہیں۔ اسی طرح امام احمد السراج اور ابن حبان نے حضرت انس کی روایت بیان کی ہے کہ حبشی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رقص کرتے تھے اور اپنی زبان میں کچھ کہتے تھے۔ پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اس دن ان کے کلام میں یہ شعر بھی تھا محمد ابن صالح محمد بہت اچھے بندے ہیں۔ اس حدیث میں قوالی کا واضح ثبوت موجود ہے۔ ابو القاسم طیباً، اے ابو القاسم آپ بہت صاف ستھرے ہیں، وہ ان کے جو اشعار تھے ان میں یہ چیز شامل تھی۔ سامعین کرام، اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ حرام وہ گانا ہے جس کے الفاظ حرام ہوں، جیسے کسی معین زندہ مرد یا عورت کی صفت بیان کرنا یا اس کی طرف جوش دلانے والے شراب کا ذکر کرنا یا بے ڈھکی بے رنگ جیسی سریں لگانا، کسی مسلمان یا ذمی کی دانستہ برائی بیان کی جائے جس میں شعر میں، وہ شعر حرام ہے، وگرنہ وہ شعر حرام نہیں جس سے مقصد کسی مفہوم کی وضاحت ہو یا فصاحت و بلاغت کی مثال ہو۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کی آسانی کے لیے میں کچھ 6 شرطیں جو بزرگوں کی ہیں وہ بتاتا ہوں سماع قوالی یا گانے کے جواز کے لیے 6 شرطیں۔ نمبر 1، محفل میں کوئی بے ریش نہ ہو، تمام مجمع ایک جنس ہو، اگر اس طرح ہے تو حلال ہے۔ اس کے علاوہ قوالی، نمبر 2، قوالی کی نیت اخلاص ہو، کھانا اور پیسے بٹورنا نہ ہوں، اگر اس طرح کوئی قوالی پڑھ رہا ہے یا کوئی سن رہا ہے تو بالکل جائز ہے۔ نمبر 3، ماز کھانے اور نذرانوں کے لیے اجتماع نہ ہو، ٹھیک ہے، وگرنہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 5، صرف شدید وعید کی حالت میں کھڑے ہوں، یعنی قوالی کے دوران۔ اس کے علاوہ پھر نمبر 6، وعید و رقص کے اظہار میں آپ سچے ہوں، یعنی ڈرامے باز یا ریاکار نہ ہو۔ اگر ویسے تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ریاکاری آ جائے تو وہ بھی ناجائز ہے، یہ تو قوالی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی تفسیر خانہ میں ہے کہ اشعار میں اگر فسق و فجور کا ذکر نہ ہو، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا ذکر نہ ہو وغیرہ تو گانا مکروہ نہیں ہے، یعنی گانا بھی جائز ہو جاتا ہے اگر اس طرح ہو۔ اس کے علاوہ فتاوی ظاہریہ میں ہے کہ شعر و شاعری اور گانے میں مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذکر اور قرآن پڑھنے سے غافل ہو جائے
یہ بھی بات سمجھ لیں. اگر یہ وجہ نہ ہو تو شعر گانے میں کوئی حرج نہیں. سمجھ آئی. اس کے علاوہ تبیین المحارم کتاب میں ہے کہ جان لیجئے کہ حرام وہ شعر ہے جس میں فاحش یا مسلمانوں کی برائی بیان کی جائے، یا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اہل بیت پر جھوٹ باندھا جائے، یا اپنے پاک صاف ہونے کے دعوے ہوں، یا جھوٹ ہو، یا مذموم و تفاخر ہو، یا کسی کے نسب کی برائی ہو. لہٰذا معترض انکار کی جلد بازی نہ کرے میرے بھائیو، تاکہ ان کی برکت سے محروم نہ ہوں. اولیاء اللہ ہمارے بزرگوان نیکوکار ہیں. اللہ پاک ہم کو ان کی مدد نصیب فرمائے اور ان کی مقبول دعائیں، ان کا فیض برکتیں ہم پر بار بار فرماتا رہے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں. تب تک اللہ نگہبان.